سر سب سے پہلے کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور آپ ہمیشہ کہتے ہو آپ کی رہنمائی ہم لیتے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو ایرانین انٹیریئر منسٹر کا پاکستان آنا, ان کی ملاقات فیلڈ مارشل سے ہو گئی ہے, پرائم منسٹر سے ہو رہی ہے, یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے نیچرلی, پاکستان کا سٹیک تو اس کے اندر ہے, وی ہیو پلیڈ آور پارٹ, بٹ اب ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے؟ اس میٹنگ کی یا اس وزٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ بہت شکریہ منیب صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے آفیشلی تو ابھی کچھ نہیں پتا, لیکن ہم اسپیکولیٹ یہ کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک آبلیگیٹری انہوں نے شاید سمجھا ہوگا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو پاکستان کو پٹ اکراس کریں بائی سیئنگ کہ جو بھی ہو رہا ہے, جو لیڈر آف ایسکلیشن ہم نے دیکھا ہے جمپ اپ کی ہے, اینڈ آئی ایم شیور ایرانی لیڈرشپ چاہتی ہوگی ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کریں پاکستان کو اور کنونس کریں کہ جو انٹرپریٹیشن ایم او یو کی ایران نے کی ہے جی وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے جسٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور انٹرپریٹیشن کیا کی ہے اس کے اوپر ہم علیحدہ بات کر لیتے ہیں. وہ ایک علیحدہ لیڈر آف ایسکلیشن جو ایران کر رہا ہے اپیرنٹلی تو بڑی اسٹرینجلی دیکھی جا رہی ہے گلوبلی, لیکن مجھے ایک ایلیمنٹ جس کو کہتے ہیں نا میتھڈ ان دا میڈنس تھوڑا نظر آتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ری وزٹ کیا تھا کہ میں نے شاید بہت ہی کمپرومائزڈ ایم او یو کیا ہے, خاص طور پہ ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ پہلے پیراگراف میں 3 جگہ لبنان کا ذکر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنا ویلیو کیا ہے سینسٹیوٹی ایران کی. اس کے بعد مجھے لگتا ہے انہوں نے ریویو کیا, جس کا مطلب ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں باتیں کرتے تھے کہ 36 بلین ریلیز ہوں گے, پھر 24 بلین ہو گیا ریلیز کریں گے, پھر 12 بلین ہو گیا, پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ہم پیسے دے ہی نہیں رہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ منیب صاحب تب ہوا جب میرا خیال ہے کہ ایران نے کنائونس کیا عمان کو اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو کہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے ایران تو نہیں کھولنے دے رہا, لیکن عمان جو اپنی کوسٹ کی سائڈ ہے, جو سدرن سائڈ ہے, وہاں سے شپمنٹ کو گزرنے دے تاکہ ایران کا وہ جو ایک اجارہ داری کہہ لیں یا اس کا ایک آلموسٹ مینیفیسٹ کر رہا ہے اپنی کنٹرول, وہ بریک کیا جا سکے. اگر وہ بریک ہو جاتا تو ایران کو پتا ہے کہ اس کا کنٹرول لیوریج ختم ہو جاتا بات چیت کا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس نے ناکام کیا بائی ہٹنگ ایون قطر اور سعودی عرب کے ٹینکرز کو بھی ہٹ کر دیا بائی سیئنگ ایران نے اپنی طرف یہ کوشش کی کہ چاہے آپ یہاں سے یا وہاں سے رٹ میری ہی ہوگی. یہ دوسری ایک اور ایلیمنٹ بھی ہوا, یہ ایران سمجھا کہ یہ بریچ آف ٹرسٹ امریکہ نے کیا ہے. مجھے ایسا لگا, یہ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے, کہ ایران کو لگا کہ یہاں پہ میرے ساتھ ہر جگہ پہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے. اب ایڈ کریں تھوڑا سا ہسٹوریکلی, میں سوری تھوڑا سا لمبا جواب اس لیے دیا کہ ہم ہسٹوریکلی کنیکٹ کر پائیں. 2013 نومبر میں جے سی پی او سائن ہو گیا تھا انٹرم ایگریمنٹ, اس کے 25 مہینے بعد دسمبر 2015 میں فارمل ہو گیا. اس معاہدے کو 25 مہینے لگے جس کے اندر ایسٹ ریلیز ہونے تھے اور سینکشنز اٹھنی تھی. آپ ریکال کریں ذرا, لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا 8 ٹن نیوکلیر انریچ مٹیریل ایران نے والنٹیرلی کیسپین سی کے راستے روس کے حوالے کر دیا تھا. تو اب تو صرف 400 کلو گرام کی بات ہو رہی ہے, تو 8 ٹن جب دے کے بھی اس کو کمپنسیشن نہیں ملی تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ جب آپ بعد میں بات کرنا چاہیں گے, میں یہاں پہ کلوز کروں گا کہ جو ایرانی ابھی جو جنازہ ہوا خامنہئی صاحب کا, اس کا جو رسپانس وہ شاید ایرانی لیڈرشپ پہ ایک اور قرض چڑھ گیا ہے, اس کی کہیں گے تو میں بعد میں بات کروں. ٹھیک, اچھا سنس آپ نے اس کو یو براٹ اٹ اپ سر, تو ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو پھر جو ریئیکشن اب آ رہا ہے ایران کی جانب سے, اس نے اپیرنٹلی جنہوں نے اس کے اندر انٹرلاکیوٹرز تھے, obviously قطر پلیڈ اے پارٹ, بٹ قطر از آلسو انوائڈ ود ایران ناؤ. یو اے ای کی طرف سے روز وہاں کی فارن منسٹری اسٹیٹمنٹس ایشو کر رہی ہے کہ سینٹی واپس آئے یا نہیں, سیز فائر ہو یا حالات بہتر ہوں. قطر از اپیرنٹلی ویری اپسیٹ ود وٹ دی ایرانیئنز آر ڈوئنگ. سو یہ انڈیٹڈنیس ہے ٹورڈ, یا اس بھار ہے اس فیونرل کا وچ یو ہیو جسٹ پوائنٹڈ آؤٹ, جس کی وجہ سے یہ ایگریشن ہے, اور کیا از اٹ اے کاسٹ ٹو بیئر جو ایران کر رہا ہے بائی انٹیگنائزنگ ایوری بڈی؟ جی میں جنازہ سے لنک کر کے میں دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں قطر پہ. جی جنازہ دیکھیے منیب صاحب جو ہوا ہے وہ ظاہر ہے کئی ملین لوگ تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک اوبلیگیشن لیڈرشپ پر مجتبیٰ خامنہئی پر ہی آئی ہے. انہوں نے خود بھی قربانیاں دی, اپنی بیوی کی, بہن کی, بچی کی, یہ والد بھی, اور یہ سارا دینے کے بعد ایرانیوں نے ایک ایلیمنٹ آف سمپتھی ان کی طرف ایکسٹینڈ کیا, کیونکہ اہل تشیع تمام جو قربانیاں دینے میں ظاہر ہے بہت پراؤڈ ہیں, تو ہونا بھی چاہیے. وہ ان پر ایک قرض ہوا نمبر 1. دوسرا آپ ایک اور اگلی کریں گے کہ اس سے پہلے والد صاحب ان کے 36 سال سے اسپرچول لیڈر تھے, انہوں نے کئی صدور دیکھے ہوں گے اور چلے گئے, لیکن ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی منیب صاحب ارن کرنی ہے تھرو دس وار. جب یہ جنگ ختم ہوگی تو ڈیپینڈ کرے گا کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی کتنی ایکسیپٹیبلٹی ایرانی لوگوں میں اور ایران سے باہر لینے والے جو اہل تشیع ہیں ان کی نظر میں کتنی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک اوبلیگیشن ہے. اب آخر میں قطر سے اس لیے کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایران نے بنیادی طور پر یہ مینیفیسٹ کیا ہے کہ چاہے ہمارا کوئی دوست ملک,
چاہے ہمارا جو ہمدرد ہے وہ کرے، لیکن اسٹریٹ آف ہارموز پہ زیرو ٹالرنس ہے، کیونکہ ایران کو پتا ہے کہ ایسا یہ نیو فاؤنڈ لیوریج ہے کہ آنے والی کئی دہائیوں میں اس پوزیشن پہ ایران میرا نہیں خیال کبھی آ سکے گا، جس کا مطلب یہ ہے 20,000 اپنے ٹارگٹس تباہ کروا لیے، مختلف قسم کے علیحدہ بات ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ موسٹ انپاپولر پریزیڈنٹ ہے وار پوائنٹ آف ویو سے۔ تیسرا، ورلڈ اکانومی ہاسٹیج بنی ہوئی ہے۔ چوتھا، انہوں نے جو مینیفیسٹ کر دیا اسٹیٹ آف ہارموز کو اپنے ہاتھ میں، یہ روزانہ کرنا بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ڈائمینشن کو کنورج کریں تو ایران اس کو ویلیو ایڈیشن میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں اینالائز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ورڈ آف کاشن کے ساتھ میں یہ سوال کا جواب کلوز کروں گا کہ ایران جب یہ کر رہا ہے لیڈر آف ایسکلیشن، یہ بعض دفعہ آپ کو فائدہ دے دیتی ہے ملٹری اسٹریٹجی میں اور اس طرح کانفلکٹ ریزولوشن میں، بعض دفعہ بیک فائر بھی کر جاتی ہے، کیونکہ ایرانی یہ جو اوفینس ہو رہے ہیں، ظاہر ہے امریکہ پر بہت پریشر ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بہت پریشر ہے، اسرائیل کا خاص طور پر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے 50,000 ٹروپس اس ایریا میں موجود ہیں، آپ ابھی بھی سپر پاور ہیں، تو آپ ایک ایسا ون ٹائم سبق سکھا دیں۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ گیم آف نرو اور برنکمن شپ کی اسٹریٹجی چل رہی ہے کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے۔ اچھا، اب آبویسلی کمنگ ٹو دس پارٹ، جہاں حوثیوں کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے یا آبویسلی تھریٹن کیا جا رہا ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بحری ناکہ بندی کر دیں گے، اینڈ وی آر کنسرنڈ بیکاز اگر آبنائے ہرمز کے اندر ایک علیحدہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر علیحدہ پرابلم ہے، باب المندب 20-22 کلومیٹرز کی اسٹرپ ہے ایز یو سر نو، اگر اس کو بھی کلاک کر دیا جاتا ہے تو اٹ وڈ لیڈ ٹو اے سیریس پرابلم۔ یہ اٹ از اندر ایسکلیشن اندر پرابلم بیکاز بہت سے جو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ جی ایک کانفلکٹ ہم ایران اور امریکہ کا تو سمجھنے کی بہت سے دوست کوشش کر رہے ہیں، یہ کیا از اٹ کنیکٹڈ ٹو دس کانفلکٹ کہ ایران پیٹرنائز کرتا ہے حوثیوں کو اینڈ دے آر سم ہاؤ ایکسپورٹنگ دیم اور ہیلپنگ دیم ٹو اٹیک سعودی عربیہ؟ یہ منیب صاحب بہت اچھا سوال ہے، وہ اس لیے کہ دیکھیے بنیادی طور پر یوکرین روس کی جنگ آلموسٹ 5.5 سال سے ہو رہی ہے، دنیا کو کوئی خاص کنسرن نہیں ہے کیونکہ ڈائریکٹلی دنیا افیکٹ ہی نہیں ہوئی، ہم خبروں میں سن لیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے ایک نیو فاؤنڈ لیوریج دیا ایران کو اسٹیٹ آف ہارموز کی شکل میں۔ اب جب یہ ملا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہر 2 سال 4 سال بعد ایک لان موئنگ کی طرح وہ امریکہ آ کے ایک مشین چلا دے، ان کی بلڈنگیں تباہ کر دے، میزائل ٹیکنالوجی تباہ کر دے، ایران کو یہ پتا ہے اٹ از ایدر ناؤ اور نیور، بیکاز وہ میرا نہیں خیال، اور اوپر سے میں نے آپ پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہوئی ہے، وہ ایک اینگر اور ریونج ایلیمنٹ بہت زیادہ ایڈڈ ہے اس وقت لڑائی کے اندر۔ ٹھیک، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے پاکستان کی، آبویسلی جو پوزیشن ہے اس پورے معاملے کے اندر، اب یہ جو ایک آئی وڈ سے رینیوڈ اٹیکس ہیں یا اتنی ایسکلیشن ہے ہماری طرف سے، ایک شروع میں میں نے دیکھا کہ پاکستان کی جانب سے شاید ریچ آؤٹ کیا، پاکستان کی فارن منسٹری نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا، بٹ دیر از نو مور این اگریسو ڈپلومیسی، کوئی شٹل نہیں ہو رہا کہ یہاں سے کوئی پاکستان سے جا رہا ہے ایران یا کوئی امریکہ سے رابطہ ہو رہا ہے۔ ہیو وی آفیشلی ٹیکن اے بیک سیٹ ٹو دس کانفلکٹ، یا از دیر سم تھنگ دیٹ از ہیپننگ بٹ اٹس ناٹ بفور دا کیمراز اور اٹس ناٹ ان دا پبلک آئی؟ دیکھیے پہلے تھی ایک روٹین جس کو ایک نارمل جنگ کہتے ہیں، جس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، اب ایڈ ہو گیا ہے ایک ایلیمنٹ آف اینگر، ایک ایلیمنٹ آف ڈسٹرسٹ اور زیادہ ہائر لیول پہ چلا گیا ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ اس وقت یہ ہو گیا ہے، جب پہلے جنگ ہوئی تھی تو ایک وار ٹرافی نظر نہیں آتی تھی، اوور آل تھا کہ نیوکلیر ہوگا، رجیم چینج ہوگی، ہوسیز پراکسیز کو بریک لگے گی، اسٹیٹ آف ہارموز ون آف دیم،